والے، اذان دینے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت فرمانے والے، سب ہیں جنت کو جانے والے۔ لیکن یہ کرم ہوگا مسجد کے ذریعے۔ ایک بی بی تھی مدینے میں، رہتی تھی کائنات کے سینے میں، حضور نمازیں پڑھاتے، بی بی چپ کے آتی، میرے نبی کی مسجد میں جھاڑو دے جاتی۔ مسجد کی نوکری کے عجیب سلسلے ہیں، وہ بی بی آتی جھاڑو دے کے چلی جاتی، اور اللہ کرے اللہ بھی خبر رکھتا ہے، اس کا رسول بھی خبر رکھتا ہے۔ فرمایا بی بی مر گئی، بی بی دنیا سے گزر گئی، رات کو فوت ہوئی، لوگوں نے دفنایا، لو تم پر لازم ہے مجھے بلاوے کیوں؟ فرمایا میری نماز نور ہے، میری نماز نور ہے، جو گناہوں میں مجبور ہے، میں ہاتھ اٹھا دوں ہر کلفت تکلیف دور ہے۔ میرے حضور بی بی کی قبر پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، قبر پہ۔ حضور یہ کیا قرضہ تھا اس کا کہ قبر پہ جنازے ہو رہے ہیں؟ فرمایا میری مسجد کی جھاڑو دینے والی تھی، جو خالی جھاڑو دے۔ مسجد، یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، انہیں ادب والے کہتے ہیں اللہ بیت اللہ کی بیٹیاں۔ مسجدوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ ہر کسی کی اولاد ہوتی ہے، یہ مسجدیں بھی کسی کی اولاد ہے۔ ان مسجدوں کا بابا کعبہ ہے، ان کا بابا کعبہ ہے۔ جیسے کعبے کو صرف دیکھو نا، کعبے کو صرف طواف نہ کرو، چپ کر کے جا کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا ایک نظر جو کعبے پہ پڑتی ہے، ایک سال کی عبادت ایک طرف، کعبے پہ پڑھنے والی ایک نظر ایک طرف۔ اسی طرح صرف مسجد کو بندہ پیار سے دیکھ لے تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسجد کو اتنی سونا بنایا، میں جب آیا مجھے حضرت صاحب کے پہلو میں نکر میں آپ نے بٹھایا، میں نے جو سر اٹھایا ادھر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا نام نظر آیا، دل کی کلیاں کھلی، اور اوپر میں نے یہ سونا سا، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ فانوس جو دیکھا، فانوس ہے مسجد سے بڑا مانوس ہے۔ اس لیے آپ مجھے بتلائیں کہ جو بندہ دیکھے گا، اب وہ دل میں مانگے نہ صحیح، وہ دھڑکنے بھی پڑتا ہے، جس سے ہمارا واسطہ ہے وہ دھڑکنے پڑتا ہے۔ اس لیے میں مبارک دوں آپ کو، سب پنڈ والوں کو، بنانے والوں کو، آنے والوں کو، نماز پڑھانے والوں کو، افتتاح فرمانے والوں کو، خالی گزر جانے، اور جو صرف اتنی مسجد حسینیہ، مسجد اور وہ بھی حسینیہ، حسن سونا، حسین بھی سونا، مسجد بھی سونی، نام بھی سونا، کام بھی سونا، نام بھی سونا، کام بھی سونا، اسلام بھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کا رنگ ہے۔ یہ کس کا رنگ ہے؟ یہ اسلام کا رنگ ہے۔ یہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ میرے اللہ کا رنگ ہے۔ یہ کس کا رنگ ہے؟ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ دین کا رنگ ہے، یہ اسلام کا رنگ ہے، یہ میرے نبی کے پیغام کا رنگ ہے۔ اور مسجدیں جب بنواتے ہیں، جیسے ترمذی صاحب نے فرمایا کہ ترمذی صاحب نے تو کشمیری پنجابی کی بھی واٹ چڑھائی، لیکن مجھے وہ نہیں آئی۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا فرمایا کہ اتھے اونج کر لیندے تے اونج کر لیندے، میں نو تے آندھی ہے گجراتی تے سرگودی تے لاہوری والی پنجابی، وہ بھی نیلی پیلی۔ آپ کی بولی جو وہ بول کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہہ دینا تھا کہ چلو اتھے برادری آلے ہیں تے آپے کر لیسن۔ تو یہ کر لیسن والی بات جو انہوں نے فرمائی کہ یہ دوست نوجوان بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، پکے بھی، کچے بھی، سارے رل کے آ گئے، سارے رل کے آئے ہیں۔ یہ وفا ہے، یہ وفا ہے، یہ ایسی ہی وفا ہے۔ حضور نے پہلے مسجد قباء بنوائی،
پھر حضور نے مدینے والی مسجد نبوی بنوائی، اور آگے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مسجد قباء میں جاتے ہیں تو اس پہ ایک حدیث لکھی ہے، آپ عمرے پہ حج پہ حاضری دیتے ہیں تو ایک حدیث لکھی ہے کہ جو بندہ وضو کرے اچھے طریقے سے، وہاں سے پیدل چلے یا سواری پہ آئے، جو یہاں 2 رکعت پڑھے گا وہ پورے عمرے کی سواری پہ چڑھے گا، صرف 2 رکعت۔ یعنی پاکستان سے یا انگلینڈ سے یا کہیں سے جانا اور ہے، خالی 3 کلومیٹر مدینے سے قباء گئے عمرہ ہو گیا۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ فرمایا یہ پرانی وفا ہے، پہلے مسجد قباء بنوائی، پھر نگری مدینے کی جا بسائی، مسجد قباء نے دہائی دی، چھوڑے جاتے ہو، منہ موڑے جاتے ہو، پرانے رشتے توڑے جاتے ہو۔ تو لجپال نے فرمایا نہ رو، تو بھی کھلو۔ جمعہ، یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، جمعہ مدینے میں پڑھاؤں گا، ہفتے والے دن تیرے پاس آؤں گا۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے حضور کی سنت ہے کہ حضور ہر ہفتے راکباً او ماشیاً، سواری ملتی تو سواری پہ جاتے، ناغہ نہیں فرماتے، اگر پیدل ہوتا تو پیدل جاتے، جمعہ مدینے میں اور ہفتہ قباء کے سینے میں، مزہ ہے وہاں کے جینے میں۔ ہم مسجد کو جانتے نہیں، ہم مسجد کو سمجھتے نہیں کہ مسجد چیز کیا ہے، سجدہ گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، یہ بھی نظریہ واہ واہ ہے، مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ وہ ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ وہ اسی طرح ہے جیسے پیر مہر علی شاہ دروازہ کر دیتے تھے بند، اور ادھر لگتے رونے اور رو کے کہتے رات اندھیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کنارے۔ مسجد کو اگر سمجھنا ہے تو مدینے والے سے پوچھو مسجد کی شان کیا ہے۔ حضور جب بھی سفر میں جاتے، آپ مجھے بتائیں، بندہ جب لمبے سفر پہ جاتا ہے تحفے لاتا ہے، پھر سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ سب سے پہلے سیدھا اپنے گھر آتا ہے، پہلے گھر والوں کو نواز کے، پھر چاچا، پھر ماما، پھر تایا، پھر جڑا بھی آیا۔ پتہ نہیں تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میں بات میں خاموشی سے چٹکی کاٹ لیتا ہوں تاکہ آپ جاگتے رہیں، تو اس لیے میں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی جملہ دائیں بائیں سے چھوٹ دیتا ہوں کہ چلو جاگتے رہیں، یا جاگتے رہیں یا بھاگتے رہیں، کچھ کرتے رہے، یعنی تنگ نہ آ جائے، ورنہ بات تو میں وہی کر رہا ہوں جو کرنے والی ہے۔ ہر کوئی جب لوٹ کے آتا ہے، میرا ایک دوست ہے وہ رہتا ہے لندن شہر میں، وہ جب بھی آتا ہے، میں نے اسے کئی بار کہا تو لاہور آتا ہے سیدھا ڈڈیال جاتا ہے، کبھی ڈڈیال وہ با کمال ساڑھے آلے پاسے بھی بھال، لیکن اس نے کہا میں جانتا تیرے سارے حال، تیرا دل یہ ہے کہ میں سیدھا تیرے پاس آؤں، اور تیرے پاس جب آؤں اپنا گاؤں بھول جاؤں، اور پھر تیرے ہاتھوں کی چھاؤں، اور تجھ سے ہی میں بیگ کھلواؤں۔ آگے آپ سمجھدار، اس لیے میں جب آتا ہوں سیدھا اپنے گھر، کیونکہ دل کے تار وہاں جڑے ہیں، دل کے تار گھر سے جڑے ہیں۔ لیکن میرا نبی جب بھی حضور تبوک تک تشریف لے گئے، جب پلٹ کے آتے تو